بیرسٹر صاحب سب سے پہلے آپ فرمائیے گا کہ الیکشن اصلاحات آپ کو کرنی تھی ان 15 مہینے میں. الزام یہ ہے کہ الیکشن اصلاحات تو آپ نے نہیں کی. ہاں جو قوانین پاس کیے اس میں اپنی اپنی قیادتوں پر جو الزامات تھے کرپشن کے اس حد تک کیس جا چکے تھے جہاں پر فرد جرم عائد ہونی تھی ان کو آپ نے بچا لیا. ایف آئی اے کے ذریعہ آپ نے بچا لیا, قانون میں تبدیل کر کے نیب کے ذریعہ آپ نے بچا لیا. تو آپ نے ذاتی قانون سازیاں کی, عوامی نوعیت کی قانون سازی کہاں کی آپ نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, پہلے تو میں آپ کی سٹیٹمنٹ سے بڑا اسٹرانگلی ڈس ایگری کروں گا, اور وہ اس لیے کروں گا کہ مجھے بتائیں کہ ہم نے اپنی ڈے ون سے مریم نواز صاحبہ ہوں, میاں نواز شریف صاحب ہوں, ہم نے پہلی چیز آتے ساتھ کیا کی کہ جو نیب امینڈمنٹس ہیں وہ ڈریکونیل لا کے اگینسٹ ہیں, اور اس سے ہم کسی طرح کا فائدہ نہ لینا چاہتے ہیں نہ لیں گے. ہمارے وکلاء نے یہ کھڑے ہو کے اپنے آنریبل ججز کے سامنے کا اور بڑا کیٹیگوریکل کا, یہ نہیں کہ مطلب کوئی اس میں ابہام یا چھپ چھپا کے کچھ اور کا اور اندر سے کچھ اور, بڑا کیٹیگوریکل کا کہ اگر ہمیں اس سے کوئی بینیفٹ ملتا بھی ہے تو میاں صاحب, ان کی فیملی, ان کی بیٹی اس سے کوئی جو ہے فیورز نہیں لیا جائیں گے. اس سے پہلی چیز. دوسری, ہم نے دیکھیں نیب کی آپ نے بات کی کہ امینڈمنٹس کی, تو ہم نے نیب کے دیکھیں آپ کا 302 کا جو کیس ہو اس میں بھی ایک میکسم فالو ہوتا ہے, اور وہ یہی فالو ہوتا ہے کہ 14 دن کا ریمانڈ ہے اور انوسنٹ انٹل پروون گلٹی. جو نیب ڈریکونیل لا ہے اس کے ڈریکونیل ہم اس لیے کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں یہ میکسم جو ہے وہ فالو ہوتا ہے, لیکن انفارچونیٹ پاکستان میں کیونکہ جس ٹائم پہ بنایا گیا تھا یہ اپنے لوگوں کے لیے بنایا گیا تھا اور اپنے فائدے لینے کے لیے بنایا گیا تھا, تو اس کو مس یوز اور مس کنسٹروک کیا گیا اور ہم نے اس کو ختم کیا. ہم نے جو کانسیپٹ آف انوسنٹ انٹل پروون گلٹی اس کو واپس ریوائیو کیا, اور ہم نے بات کی کہ سلیکٹیو جسٹس ان ریئل ٹرمز اسپانسرز ان جسٹس, اس چیز کو ہم نے فروغ دیا. اور اسی طرح ہم نے جو نیب کے ریمانڈ کے آرڈیننس اور چیزیں ہیں, اور آج اس سے سب زیادہ فائدہ کون اٹھا رہا ہے صاحب؟ اس سے سب زیادہ فائدہ عمران خان, ان کی جماعت میں جو کرپٹ عناصر بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کی جماعت میں کرپشن کرتے رہے ہیں, ورنہ وہ تو اٹھا کے ڈال دیتے تھے 2 سال 1.5 سال اور آپ اپنے آپ کو پروو کرتے رہے. مجھے بتائیں کہ آج تک کس بندے کے اوپر کیس یہ پروو کر سکے, لیکن وہ اپنے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے, اور یہ سپریم کورٹس کہتے رہے, خواجہ آصف والا کیس دیکھیں, سعد رفیق کا دیکھیں, اور کہ نیب از بینگ یوزڈ ایز اے ٹول فار آرم ٹوئسٹنگ اینڈ پولیٹیکل وکٹمائزیشن. یہ ان کے ورڈ ٹو ورڈ, یہ میں آئی ایم کوٹنگ دم. تو ان کو استعمال کیا گیا ان اداروں کو, اور ہم نے میک شور کیا کہ یہ اس طرح استعمال نہ ہو. آپ استعمال نہیں کر رہے, آپ کہتے ہیں آپ استعمال نہیں کر رہے. آپ کے مخالفین کے جو کیسز اس میں بنائے گئے ہیں ان کو بلایا جا رہا ہے, ان کی فیملیز کو بلایا جا رہا ہے, تو آپ نہیں کر رہے, یہ نیب کا ادارہ خود کر رہا ہے. چلیں اس بات کو اگر ہم مان لیتے ہیں. ایف آئی اے میں ہمارے محترم وزیر اعظم صاحب, ان کے صاحبزادے, ان کا کیس بالکل اس اسٹیج پہ تھا کہ جس دن ان پہ فرد جرم عائد ہونی تھی اس دن ان کو وزیر اعظم بنایا گیا. تو اس کے بعد جب بھی نیب میں سرکاری وکیل پیش ہوئے انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس کوئی مواد موجود نہیں ہے, ہمارے پاس جو ہیں وہ انہوں نے موقف ہی اختیار کیا, اس طرح کا موقف اختیار کیا بادی النظر میں, اور جو لوگ رپورٹ کرتے رہے, رپورٹرز جو ہیں ان کی رپورٹنگ ریکارڈ کا حصہ ہے, وہ بتاتے رہے کہ وہ تو جا کے کھڑے ہوئے تھے سمم بکمم امیون, بالکل کہ ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تو اور جب شہادتیں ہی موجود نہ ہوں گی تو ان کو ظاہر سی باتیں چھوڑنا پڑے گا. تو اس طرح سے رعایتیں لیں آپ نے اقتدار میں آ کر, آپ بھول گئے الیکشن ریفارمز کو. مسعود صاحب مجھے آپ بتائیں, فرد جرم کا آپ کو ایگزیکٹلی مطلب پتہ ہے ہوتا کیا ہے؟ آپ بتا دیں سر, اگر مجھے نہیں پتا. اچھا ہے عوام کو ہی پتہ چل جائے گا. نہیں, اگر میں تھوڑا, کیونکہ میں پھر آپ کو میں آگے اس چیز کو, اگر آپ واٹ از ایز اے لیگل پرسن آپ کے لیے فرد جرم ہے کیا, مجھے اگر اس کانسیپٹ کو ذرا سا آپ بتا دیں, پھر میں آپ کو آئی کین ایکسپلین اٹ بیٹر. جی, جب فرد جرم ہے کہ آپ کیا اس جرم کو قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے, معاملہ جب عدالت میں پیش ہوتا ہے تو پہلے اس کی سنوائی ہوتی ہے کہ قابل سماعت ہے یا نہیں. جب عدالت یہ فیصلہ کر دیتی ہے, شواہد اس کے سامنے موجود ہوتے ہیں, تو وہ فرد جرم عائد کرتی ہے اور پوچھتی ہے کہ آپ نے جرم کیا یا نہیں کیا. میں تو اتنا سمجھتا ہوں, اور کچھ ہے تو آپ سمجھا دیجئے. مسعود صاحب اب میں آپ کو بات بتاتا ہوں. جتنے بھی وکلا ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے چیز کیا کرتے ہیں کہ ہمارا جو قیدی یا ہمارا جو بندہ جس کے اوپر کیس بنایا ہوا ہے اس کے اوپر آپ فرد جرم لگائیں. آپ فرد جرم لگائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جرم ہے کیا, ٹھیک ہے نا, جرم ہے کیا, اور آپ اس کو ڈیفینڈ کس طرح کرنا ہے. جتنے بھی وکیل ہوتے ہیں وہ پہلے کہتے ہیں, اس میں پھر آپ نے اپنی 232 یا جو بھی آپ نے اپنے آپ کو بری کروانا ہے, بری ہوتے ہیں, جو بھی اس کی لیگلٹیز ہیں اس کو آگے فالو کرتی ہیں.
یہ اتنا انفارچونیٹ ہے کہ نیب ایف آئی اے نے ان کو اٹھا لیا, ان کو اریسٹ کر لیا اور فرد جرم نہیں لگایا کہ ان کو بتایا نہیں کہ آپ کو کس چیز کے اوپر اٹھایا گیا ہے. سر کیوں نہیں بتایا؟ اس لیے نہیں بتایا کہ وہ کہتے تھے سلمان شہباز صاحب پاکستان واپس آئیں. کبھی حمزہ شہباز صاحب کی کمر میں درد ہوتا تھا, کبھی شہباز شریف صاحب بیمار ہو جاتے تھے, تمام ملزمان پیش نہیں ہوتے تھے, تاریخ پہ تاریخ لیتے تھے, کیس کو آگے لے کے جاتے تھے. میں کہتا ہوں کہ بات سنیں مسعود صاحب, چاہے کچھ بھی کر لیں, آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ جب کسی کو, آپ پوری دنیا میں کیا یہ رولز فالو نہیں ہوتے؟ آج مجھے آپ بتائیں کہ آپ کسی کو اریسٹ کر رہے ہیں تو ہم ساتھ اپنی چارج شیٹ, جو اگر کوئی بندہ کوئی بھی اریسٹ ہوا ہے, چارج شیٹ چھاپ جا رہی ہے کہ اس کے پاس اپنے ڈیفنس کاؤنسل کے پاس اس کو پتا ہو کہ اس کو اٹھایا کس چیز کے اوپر جا رہا ہے. اور شہباز صاحب کو جب انہوں نے اریسٹ کیا, جس نے پولیٹیکلی وکٹمائز کیا, اس کے بعد گورنمنٹ جو وکلا ہوتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ فرد جرم عائد ہو تو ہم آگے ہم نے پرماننٹ بیل کرانی ہے, جو بھی کرنا ہے ہم اس کا رخ کریں, یا ہم نے اپنے آپ کو انجنکشن ہمیں ملنی ہے, یا ہمیں بری ہم نے کرنا ہے بحث کے بعد. تو ہمارا تو موقف یہ تھا کہ بھائی جو کرنا ہے چلاؤ تو نہیں, آپ نے چلنے نہیں دیا نا سر, آپ حکومت میں آ گئے, آپ نے ختم کر دیا, اور آپ نے جو وعدہ کیا تھا قوم سے, کیونکہ آر ٹی ایس بند ہو گیا تھا, کیونکہ اس سے پہلے الیکشن ٹھیک نہیں ہوتے تھے, تو اب آ کر آپ نے اچھے الیکشن کرانے تھے. میں آ رہا ہوں سر, واپس آتا ہوں, خاصا ٹائم ہو گیا مجھے. شرمیلا کو بھی میری شادی کے دن, مسعود صاحب مجھے ایک بات بتائیں, میرے ولیمے کے دن میرے اوپر اینٹی کرپشن کے پرچے کاٹے گئے اور مجھے ہمارے گھر پہ چھاپے مارے گئے میرے ولیمے کے دن. مبارکباد دینی چاہیے تھی اس کے بعد جنہوں نے یہ کیا تھا, نہیں واقعی ان کو, لیکن مجھے بات بتائیں کہ اس کے بعد کیا ہوا, حکومت چینج ہو گئی. جب حکومت چینج ہوگی تو ہم اینٹی کرپشن والوں کے پیچھے بھاگے, بھائی خدا کا نام ہے بتاؤ تو صحیح, جو ایف آئی آر کاٹی تھی وہ تھی کیا, اور وہ کی کیا؟ تو کہتے ہیں کہ آپ یہاں سے شیر شاہ سوری کی روڈ گزرتی تھی جہاں آپ کا گھر ہے, آپ اس کی روڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ تھے پولیٹیکل وکٹمائزیشن, اور اس پہ دہشت گردی کا مقدمہ, اور اٹھا کے یہ اگلے دن ٹھیک ہے بیرسٹر صاحب, یہ بڑی زیادتیاں ہوئی ہیں, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. پچھلے دور حکومت میں بڑی زیادتیاں ہوئی ہیں, میں تو ان کی بات ہی نہیں کر رہا, میں تو بات یہ کر رہا ہوں بیرسٹر صاحب, آپ نے آنے کے بعد صاحب کی پارٹی ہو, اس تمام نظام کو تبدیل کرنا تھا, آپ کا وعدہ تھا, آپ کا جو وہ عمران خان ہو یا کوئی اور ہو, ہم نے قوت اخوت عوامی چارٹر لیگل کورس ہے وہ اپنا کورس لے, اور اسی لیے عمران خان آج باہر بیٹھا. ٹھیک ہے, قوت اخوت عوامی چارٹر جو تھا وہ امپلیمنٹ ہونا تھا سر, جو آپ کے ساتھ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا, وہ آپ کے بعد والوں کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا, اور آئندہ بھی پاکستان میں نہیں ہونے چاہیے.